خواجہ سرا موتمن کے قتل کی خبر سن کر سوڈانی حبشیوں میں شدید اشتعال پھیل گیا اور وہ بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر وہ 50,000 کی تعداد میں مسلح ہو کر قصر وزارت پہ حملہ آور ہوئے۔ جب یہ خبر خلیفہ عاضد کو ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور انتہائی جذباتی لہجے میں حبشیوں کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگا کہ اسی میں اس کی نجات تھی۔ صلاح الدین کے لیے سوڈانی حبشیوں کا حملہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی دفاعی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ صلاح الدین، عبداللہ قرشی، امیر عز الدین اور صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے قصر وزارت سے نکل کر حبشیوں کا مقابلہ کیا۔ سوڈانی تعداد میں بہت زیادہ تھے مگر غیر تربیت یافتہ سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین کی یلغار کی تاب نہ لا سکے۔ پھر بھی ان کا نیا سرغنہ توریا انہیں غیرت و ہوش دلا رہا تھا۔ اگر تم یہ جنگ ہار گئے تو مصر سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی 2 دن تک میدان میں جمے رہے۔ آخر شدید خون ریزی کے بعد صلاح الدین نے انہیں شکست دے دی۔ حبشیوں کی بڑی تعداد موت کی خوراک بن گئی۔ بچے کچے سوڈانی زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ اب سرزمین مصر پر خلیفہ عاضد کا کوئی طاقتور ہمنوا موجود نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اس مارکہ آرائی کا تفصیلی حال سلطان نور الدین زنگی کو لکھ بھیجا۔ سلطان عادل نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ خط پڑھا اور فوری طور پر اس ہدایت کے ساتھ نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں خلیفہ عاضد کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ مستعصی کا خطبہ پڑھوا دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھایا جائے۔ سلطان عادل ملت اسلامیہ کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے والی شام نے صلاح الدین کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اس کام میں انتہائی عجلت کا مظاہرہ کرے۔ نجم الدین ایوب نے سلطان عادل کا یہ حکم بیٹے تک پہنچا دیا تھا مگر صلاح الدین فی الوقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اپنے خلیفہ کی معزولی کی خبر سن کر مصری امراء اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فرار ہو جانے والے سوڈانی حبشیوں نے یروشلم پہنچ کر اموری کے دربار میں دلسوز فریاد کی تھی کہ صلاح الدین نے سرزمین مصر سے حبشیوں کی نسل کا نام و نشان تک مٹا ڈالا ہے اور خلیفہ عاضد کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اطلاع شاہ اموری کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ مصر پر صلاح الدین کے قبضے کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ علاقہ بالواسطہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تصرف میں آ گیا ہے۔ مصر کی جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ یہاں سے براہ راست یروشلم پر حملہ کیا جا سکتا تھا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کا ایک ہی مقصد حیات تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور منبر پر کھڑا ہو کر اہل ایمان سے خطاب کریں۔ اگرچہ سلطان عادل کی منزل ابھی دور تھی مگر ان کی جذباتی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ سلطان عادل نے 10 سال پہلے ہی ایک خوبصورت منبر بنوا کر ایک مخصوص کمرے میں رکھ دیا تھا۔ عام طور پر وہ کمرہ بند ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھی سلطان نور الدین محمود زنگی اس کمرے کو کھول کر اپنے ہاتھ سے منبر کی صفائی کرتے اور پھر بڑے دردناک لہجے میں دعا کرتے: اے باری تعالیٰ، اپنے کمزور اور گناہگار بندے نور الدین کی یہ آرزو پوری کر کہ وہ فاتحانہ حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرے، جہاں سے میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ توفیق بھی عطا کر کہ مسجد اقصی کے بعد میں مسجد عمر میں نماز ادا کروں۔ واضح رہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس فتح کیا تھا۔ بعد میں اہل ایمان نے نشان کے طور پہ مسجد عمر کی تعمیر کی تھی۔ شاہ یروشلم نے سیاسی بساط الٹتے دیکھ کر فوری طور پر قسطنطنیہ کے شاہ مینوئل اور سسلی صقلیہ کے عیسائی حکمران کے درباروں میں اپنے برق رفتار قاصد بھیجے۔ دونوں صلیبی بادشاہوں کے نام ایک ہی مضمون کے خط روانہ کیے گئے تھے: آج یروشلم کی وہی حیثیت ہے جو چکی کے پارٹوں میں پھنسے ہوئے گندم کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر چکی چلانے والے ہاتھوں کو روکا نہیں گیا تو عیسائی سلطنت پس کر رہ جائے گی۔ میں تم سے یسوع مسیح کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ بے دریغ میری مدد کرو۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری فوجیں یروشلم سے نکل کر دمیات پر قبضہ کر لیں۔ دمیات مصر کا ساحلی شہر تھا اور شاہ اموری یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دمیات پر قابض ہو کر صلاح الدین کو مستقل تنگ کرتا رہے یہاں تک کہ صلاح الدین مصر سے نکل جائے اور شاور کے دور وزارت کی طرح خلیفہ عاضد سے فوجی معاہدہ کر لے تاکہ یروشلم نور الدین زنگی کے امکانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔
قسطنطنیہ اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں نے شاہ یروشلم کی درخواست پر بلا تاخیر عمل کیا۔ صلیبی فوج کی مدد کے لیے اپنے بحری بیڑے دمیات کی طرف روانہ کر دیے۔ شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ صلاح الدین نوجوان اور نا تجربے کار ہونے کے باعث جنگی چالوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوگا، اس لیے صلیبی فوج آسانی کے ساتھ دمیات پر قبضہ کر لے گی۔ مگر شاہ یروشلم اس وقت حیران رہ گیا جب دمیات کے دفاعی انتظامات مکمل تھے اور صلیبی لشکر جنگ کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین کا جاسوسی نظام انتہائی فعال تھا۔ جیسے ہی عیسائی لشکر یروشلم سے روانہ ہوا، صلاح الدین کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے ارادے غیر ہیں۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنی فوج اور اسلحہ دمیات کے قلعے میں پہنچا دیے اور 2-3 فوجی دستے صلیبی لشکر کا سامان رسد بند کرنے پر مامور کر دیے اور خود قاہرہ میں مقیم رہا۔ ان انتظامات کے ساتھ ساتھ صلاح الدین نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں روانہ کیا۔ خط میں صلاح الدین نے تحریر کیا تھا: سلطان عادل، میں اس وقت شدید کشمکش میں مبتلا ہوں۔ اگر قاہرہ چھوڑ کر صلیبی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے دمیات کی طرف جاتا ہوں تو مجھے خدشہ ہے کہ خلیفہ عازد کے اشارے پر مصری امراء کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دیں، اور اس امکانی بغاوت کو روکنے کے لیے قاہرہ میں ٹھہرتا ہوں تو دمیات صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ صلاح الدین کا خط پڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پہ عجیب سا رنگ ابھر آیا، پھر بڑے جذباتی لہجے میں کہا: تم تو میری آخری امید ہو، حق تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے منتخب جانبازوں کا ایک لشکر دمیات کی طرف روانہ کر دیا، اور اس کے کچھ دن بعد دوسرا لشکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سلطان عادل نے یہ طریقہ کار اس لیے اپنایا کہ صلاح الدین کو تازہ دم فوجیوں کی کمک مسلسل ملتی رہے، جس سے صلیبی لشکروں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو جائے۔ دوسری طرف صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہیں اور باہر نکل کر ہرگز مقابلہ نہ کریں۔ دمیات کی طرف لشکر بھیجنے کے بعد خود سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھرپور حملے کر کے انہیں تخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبریں شاہ یروشلم تک پہنچی تو اسے شدید پریشانی لاحق ہوئی، پھر بھی وہ جمع رہا۔ اس وقت تک دمیات کے محاصرے کو 43 دن گزر چکے تھے۔ شاہ یروشلم کو یقین تھا کہ چند دن میں صلاح الدین کی فوج تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دے گی۔ اس دوران شاہ یروشلم اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فصیلوں پر سنگباری کر رہا تھا۔ کئی دیواروں میں شگاف بھی پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شگاف گہرے ہوتے اور صلیبی لشکر قلعے میں داخل ہوتا، یکایک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان نور الدین محمود زنگی کے بھیجے ہوئے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ سلطان عادل نے خاص طور پر ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی بھیجا تھا۔ ان تیر اندازوں نے لفتیل کی پشکاریوں سے صلیبیوں کی ساری منجنیقیں جلا ڈالیں اور عیسائی فوج کے ایک حصے کو بیکار کر دیا۔ اس دوران صلاح الدین شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ دن بھر اپنی فوجی دستے کے ساتھ قاہرہ کی سرحدوں سے نکل کر گشت کرتا رہتا اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے قصر خلافت لوٹ آتا۔ اس کے بعد وہ ساری رات جاگ کر اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز رہتا اور اس قدر روتا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگتا: اے علیم و خبیر، تو خوب جانتا ہے کہ میں تاج و تخت کا خواہاں نہیں، میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ پرچم اسلام ہر حال میں بلند رہے۔ اگر میرے ہاتھ اس پرچم کو اٹھانے کے قابل نہیں تو پھر کسی دوسرے علم بردار کو بھیج دے اور اپنے نام لیواؤں کو غلبہ عطا فرما۔ شاہ یروشلم کو ناکام و نامراد تو واپس جانا ہی تھا، مگر اللہ نے صلاح الدین کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کی کہ آفت آسمان نے صلیبی لشکر کو گھیر لیا۔ پہلے موسلا دھار بارش شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی، یہاں تک کہ صلیبیوں کی لشکر گاہ پانی میں ڈوب گئی اور ان کے گھوڑے، ہتھیار اور سامان رسد اس سیلاب میں بہنے لگا۔ ابھی شاہ یروشلم اور اس کے سپاہی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ یکایک خوفناک آندھی چلنے لگی۔ ہوا کے جھکڑ اس قدر طوفانی تھے کہ عیسائی فوج کے خیمے اکھڑ گئے۔ قسطنطنیہ اور سسلی کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے۔ بے شمار فوجی اپنی ہلاکت خیز انجام کو پہنچے۔ اب شاہ یروشلم واپس جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ خیز اور عبرتناک منظر تھا۔ عیسائی فوجی جو صلیب کی قسمیں کھا کر دمیات کو فتح کرنے آئے تھے، ان کی بے گور و کفن لاشیں پانی پر تیر رہی تھیں اور مردہ خور پرندوں کے غول اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔
عیسائیوں کی اس شکست پر سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے اور اس کے ساتھ ہی اصرار کیا کہ فوری طور پر عباسی خلیفہ مستعصی کا خطبہ جاری کرا دیا جائے۔ نجم الدین ایوب بھی بار بار بیٹے پہ زور دے رہا تھا کہ بلا تاخیر سلطان عادل کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ صلاح الدین اس سلسلے میں شدید ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ خلیفہ عاضد کو معزول کرنے سے کہیں مصری امراء برہم نہ ہو جائیں اور مقامی باشندوں کے دلوں میں یہ بات جڑ نہ پکڑ جائے کہ ہم نے اسلام کے نام پر مصریوں کے حقوق غصب کر لیے اور ان کی مملکت کو شام کا غلام بنا دیا۔ اسی ذہنی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین نے اپنے امراء کا اجلاس طلب کیا اور انہیں سلطان نور الدین زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ بعض امراء نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سلطان عادل کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اگر سلطان بروقت اپنی فوج نہ بھیجتے تو دمیات پہ صلیبیوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس انجام سے دوچار ہوتے۔ کچھ امراء نے صلاح الدین کی تائید کی کہ اس طرح فتنہ و فساد کا خطرہ ہے۔ آخر ایک شخص امیر العالم اپنی جگہ کھڑا ہوا اور صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ تمام لوگوں نے امیر العالم کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ 567 ہجری محرم کا مہینہ تھا۔ قاہرہ کی جامع مسجد میں تمام امراء نماز جمعہ کے لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ خطیب اپنا خطبہ شروع کرتا، امیر العالم نمازیوں کی اگلی صف سے تیزی کے ساتھ اٹھا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے بڑے پرسوز لہجے میں حمد و نعت پڑھی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ مستعصی کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لیے انتہائی مؤثر دعا کی۔ تمام لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ صلاح الدین بار بار نمازیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر ناگوار رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ پہلا مرحلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو صلاح الدین نے سرکاری طور پر یہ حکم جاری کر دیا، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی خلیفہ کے زیر اثر ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دل اور تلواریں امیر المومنین مستعصی بامر اللہ کے ساتھ ہیں۔ دوسرے جمعہ کو مصر کی تمام مسجدوں میں عباسی خلیفہ کا خطبہ زور و شور کے ساتھ پڑھایا گیا اور پوری مملکت میں ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی۔ 2 دن بعد اس خبر کے صدمے سے خلیفہ عاضد کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، 200 سال بعد مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ خلیفہ عاضد کا خزانہ قیمتی جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے ساری دولت اپنے فوج اور مصر کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے اس عمل سے رعایا اتنی خوش ہوئی کہ جوش و مسرت میں اپنے گھروں سے نکل آئی۔ ہزاروں لوگ قصر خلافت کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ صلاح الدین، اللہ ہمارے سروں پر تیرا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ گرد و نواح کا پورا علاقہ اس شور سے گونج رہا تھا۔ اسی دن نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا اور پھر مصری عوام کا دیا ہوا یہ خطاب شہرت دوام حاصل کر گیا۔ کچھ دن بعد صلاح الدین نے والد کی نسبت کو بھی اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ سرکاری احکام جاری کرنے کے لیے جو مہر بنوائی گئی اس پر صلاح الدین ایوبی کندہ تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر پر مکمل اقتدار حاصل کر لیا تو اچانک اسے والدہ کی بیماری کی خبر ملی۔ چھوٹا بھائی ملک عادل یہ خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے انتہائی غمزدہ لہجے میں بتایا، محترم کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے کی مہمان ہیں۔ اکثر روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، اے موت و حیات کے مالک، بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے یوسف کو دیکھ لوں اور پھر تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہو جاؤں۔ چھوٹے بھائی کی زبانی والدہ محترمہ کی یہ کیفیت سن کر صلاح الدین ایوبی زار و قطار رو دیا اور پھر ملک عادل سے شکایت آمیز لہجے میں بولا، محترم اس حال کو پہنچ گئیں اور تم مجھے اب بتانے آئے ہو؟ ملک عادل نے معذرت کرتے ہوئے کہا، والدہ محترمہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان کی بیماری کی اطلاع نہ دی جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اور بابا محترم ایک خطرناک جنگی محاذ پر الجھے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ پریشان کن خبر سن کر آپ لوگوں کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ اب جب کہ آپ لوگ حالات پر قابو پا چکے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ محترم کی آخری خواہش آپ تک پہنچا دی جائے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اپنے والد نجم الدین ایوب اور بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے ایک ہی رائے دی، انسان کی موت کا وقت مقرر ہے جو کسی طرح بھی نہیں ٹل سکتا۔ پہلے تو ہم سیاسی صورتحال کے پیش نظر مصر چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر بالفرض محال چلے بھی جاتے تو تمہاری والدہ کو مرنے سے نہیں بچا سکتے تھے۔
صلاح الدین ایوبی اپنے والد اور بڑے بھائی کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں کے چہروں پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ پھر نجم الدین ایوب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ملک عادل کو مخاطب کر کے کہا، تم اپنی والدہ کو مصر لے آؤ، یہاں ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مطمئن بھی ہو جائیں گی۔ طبیبوں کے مطابق والدہ محترمہ چند میل کا سفر کرنے کے بھی قابل نہیں، ملک عادل نے اداس لہجے میں کہا، اور پھر شام سے مصر تو بہت ہی دور ہے۔ صلاح الدین نے باپ اور بھائی کی گفتگو سے اندازہ کر لیا کہ وہ شام جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دراصل وہ ان دونوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور ماں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، لیکن نجم الدین ایوب اور شمس الدولہ توران شاہ کے چہروں کے تاثرات نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ زبیدہ خانم کی عیادت کے مقابلے میں قیام مصر کو زیادہ ترجیح دے رہے تھے۔ آخر اس نے باپ اور بھائی پر اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا، میں ہر حال میں والدہ محترمہ کی خواہش کا احترام کروں گا۔ اگر تمہارے پیچھے مصر میں کوئی بحران اٹھ کھڑا ہوا، نجم الدین ایوب نے بیٹے سے سوال کیا، مجھے یقین ہے میری عدم موجودگی میں کوئی سیاسی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، میں سیر و تفریح کے لیے شام نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مجھے اس محترم ہستی کا دیدار مقصود ہے جس کی دعاؤں سے مجھے یہ فتوحات میسر آئیں۔ ابھی مصر کی سرحدوں پہ سکون ہے اور ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ والدہ محترمہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئیں تو یہ خلش زندگی بھر چین سے جینے نہیں دے گی۔ نجم الدین ایوب اور توران شاہ نے بہت سمجھایا، مگر صلاح الدین ایوبی نے شام جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پھر اس نے اپنے معتمد سرداروں سالار عبداللہ قرشی، امیر عز الدین اور بہاؤالدین قراقوش کو تنہائی میں بلایا اور تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی والدہ محترمہ کی عیادت کو جا رہا ہوں اور یہ امانت تمہارے سپرد کیے جا رہا ہوں۔ کیسی امانت؟ امیر عز الدین نے حیرت سے پوچھا۔ انتظام سلطنت، صلاح الدین ایوبی نے پرسوز لہجے میں کہا، بس ہمارے پاس اللہ کی یہی امانت ہے۔ آپ کے والد محترم یہاں موجود ہیں، پھر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قصر خلافت کے منتظم اعلیٰ امیر بہاؤالدین قراقوش نے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انسان بہت سی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے نفس اتنے سرکش ہیں کہ حصول اقتدار کے لیے اپنے مذہب تک کو فروغ کر ڈالتے ہیں۔ میرے والد محترم اور بڑے بھائی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ اگر وہ دونوں اپنے اختیارات کے دائرے میں رہیں تو تم بھی ان کا احترام کرنا، اور اگر ان کی نیتوں میں خلل پیدا ہو جائے تو انہیں ایک کمرے تک محدود کر دینا۔ اس دن امیر عز الدین، امیر بہاؤالدین قراقوش اور سالار عبداللہ قرشی کو اندازہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی امور مملکت کے بارے میں کس قدر سخت اور بے غرض انسان ہیں۔ تینوں نے ایک بار پھر قسم کھا کر وزیر اعظم مصر کو آخری سانس تک اپنی وفاداریوں کو یقین دلایا۔ نجم الدین ایوب اور شمس الدولہ توران شاہ کو اس خفیہ اجلاس کا پتہ بھی نہ چلا، اور صلاح الدین ایوبی اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو لے کر ایک فوجی دستے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ جب صلاح الدین والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے دل کو شدید تکلیف پہنچی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبیدہ خانم سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتیں۔ میرے قریب آؤ یوسف، زبیدہ خانم کی کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ صلاح الدین ایوبی اشک بار آنکھوں کے ساتھ جھکا، یہاں تک کہ اس نے ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ زبیدہ خانم نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے سرفراز کرے کہ تم نے ایک مہجور ماں کی پیاسی آنکھوں کو سیراب کیا۔ زبیدہ خانم کی آواز نقاہت کے سبب اتنی کمزور تھی کہ صلاح الدین کو سننے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اب میں سکون سے مر سکوں گی، یہ کہتے کہتے زبیدہ خانم پر غشی طاری ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کے بڑے طبیبوں سے مشورہ کیا، مگر سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں، بس کمزوری ہے جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ وہ کوئی ٹھوس اور طاقت بخش غذا کھا سکتی ہیں اور نہ ہضم ہوتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دودھ اور پانی بھی قے کے راستے نکل جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسی کرب کے عالم میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک اور اذیت ناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ قاضی ابن ارسو نابینا ہو چکے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے استاد گرامی کے سامنے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا تو قاضی ابن ارسو کے ہونٹوں پر ایک مرد مومن کی باوقار مسکراہٹ ابھری، جس سے شکایت اور غم کے بجائے صبر و طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرے محبوب بیٹے، نور تو بس اس ذات واحد کا ہے جو ابد تک جاری رہے گا۔
باقی ہر شے کو ایک دن بے نور ہو جانا ہے۔ میں دنیا کا ایک انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی تمہیں مل گئی۔ قاضی ابن ارسطو کی کوئی اولاد نہیں تھی اور کچھ دن پہلے ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنے مدرسے چلے آئے تھے۔ یہاں شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ان سے درس لینے آتی تھی اور اسی مصروفیت کے باعث قاضی صاحب کو نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجزانہ لہجے میں اپنے استاد گرامی سے درخواست کی، اگر آپ میرے ہمراہ مصر تشریف لے چلیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، اس طرح میں آپ کی خدمت بھی کر سکوں گا اور دعاؤں کے حلقہ اثر میں بھی شامل رہوں گا۔ دعاؤں کے لیے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قاضی ابن ارسطو کے ہونٹوں پر وہی دلاویز تبسم نمایاں تھا۔ میرے نزدیک شام اور مصر میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر خالق کائنات نے میری دعاؤں میں تاثیر بخشی ہے تو تم کہیں بھی رہو اس سے محروم نہیں رہو گے۔ تمہاری یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم اپنے استاد کو یاد رکھتے ہو؟ بس میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ میں تم سے راضی ہوں اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ قاضی ابن ارسطو کسی طرح بھی مصر جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو اس نے اپنی والدہ محترمہ کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صحت کے لیے قاضی ابن ارسطو سے دعا کی درخواست کی۔ زبیدہ خانم کی شدید علالت اور طبیبان خاص کی مایوسی کا ذکر سن کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئے، پھر اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف، مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے، یہ تو بس اس کی شان کرم ہے کہ اس نے اہل شام کے سامنے میرا بھرم رکھا ہے۔ تم میری بیٹی شاریہ سے دعا کے لیے کہو، اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ شاریہ کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ والدہ محترمہ کی بیماری کے سبب وہ اس لڑکی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا جس نے اس کی خاطر اپنی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ صلاح الدین ایوبی استاد گرامی کی بارگاہ سے اٹھ کر اس حجرے کی طرف چلا جہاں شاریہ 10 سال سے گوشہ نشین تھی۔ حجرہ تو وہی تھا مگر یہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی پر حیرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حجرے کے دروازے پر بہت سی عورتیں جمع تھیں، ان میں سے کچھ اپنے ظاہری حلیے سے خوشحال نظر آ رہی تھیں اور کچھ بدحال و غریب۔ صلاح الدین ایوبی خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اسی وقت ایک عورت حجرے سے باہر آئی جو بظاہر مفلس و نادار تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جاتے ہی دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے دوسری خاتون کو جو قیمتی لباس میں ملبوس تھیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اندر جاؤ مگر بی بی کا زیادہ وقت برباد نہ کرنا، ابھی یہاں اور بھی ضرورت مند موجود ہیں۔ بوڑھی عورت کے لہجے سے بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ جب وہ مالدار خاتون اندر چلی گئی تو اچانک بوڑھی عورت کی نظر صلاح الدین ایوبی پر پڑی اور اس نے تیز لہجے میں وزیر اعظم مصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں یہاں پردہ دار خواتین موجود ہیں؟ بوڑھی عورت کے طرز تخاطب پر صلاح الدین ایوبی کو کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، مجھے اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ شاریہ بی بی سے جا کر کہو کہ یوسف آیا ہے۔ تم برابر کے کمرے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرو۔ بوڑھی عورت کے لہجے میں وہی تیزی تھی۔ جب یہ تمام عورتیں چلی جائیں گی اور اگر بی بی مناسب سمجھیں گی تو تمہیں بلا لیا جائے گا، ویسے وہ کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت کا یہ لہجہ کسی قدر ناگوار گزرا اور اس ناگواری کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ خادمہ شاریہ اور اس کے تعلق سے واقف نہیں تھی۔ تم مجھے جانتی نہیں اس لیے حجت کر رہی ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اندر جا کر اپنی بیوی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آواز بلند ہو گئی تھی، اگر تم خلیفہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھی خادمہ کے لہجے سے بھی تلخی جھلکنے لگی تھی۔ سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے جانا چاہتے ہو؟ بی بی کا یہی حکم ہے کہ بعد میں آنے والا بعد ہی میں حاضری کا مستحق ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے غور سے بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر برابر کے حجرے میں چلا گیا۔ پھر اسے شاریہ سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ والدہ کی شدید بیماری اور مصر کی سیاسی صورتحال صلاح الدین ایوبی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ یکایک اسے حجرے کے دروازے پر انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صلاح الدین نے چونک کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے کی رنگت سفیدی مائل زرد تھی۔ رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔
اس عورت کے پیچھے بوڑھی خاتمہ کھڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاریہ کو پہچاننے سے قاصر رہا۔ یوسف، شاریہ کے چہرے پہ ناقابل بیان مسرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر صلاح الدین حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تم ہو شاریہ؟ مجھے بہت دیر سے بتایا گیا کہ تم آئے ہوئے ہو، شاریہ نے معذرت کے لہجے میں کہا۔ پھر اپنی بوڑھی خادمہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ میرے مہمان خاص ہیں، ان کی تواضع کا کچھ سامان کرو۔ بوڑھی عورت بھی شدید حیرت میں مبتلا تھی کہ آخر یہ کون مرد ہے کہ جس کے استقبال کے لیے اس کی بیوی کو خود آنا پڑا۔ جب خادمہ چلی گئی تو شاریہ صلاح الدین کو لے کر حجرے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا شاریہ، صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ نہ وہ رنگ، نہ وہ دلکش خد و خال، چند روز میں سب کچھ بدل گیا۔ تم بھی تو بدل گئے یوسف، شاریہ بڑے حوصلے کے ساتھ مسکرائی۔ پورا مصر فتح کر ڈالا اور وزیر اعظم بن گئے۔ اپنی عظیم الشان کامیابیوں پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شاریہ کی ظاہری حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم سے ملنے نہ آ سکا، اور سچ تو یہ ہے کہ اب بھی والدہ محترمہ کی شدید بیماری کی خبر سن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاریہ کے چہرے پر اذیت و کرب کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ کیا بیماری ہے انہیں؟ شدت غم سے شاریہ کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کیا بیماری ہے، مگر ہر طبیب یہی کہتا ہے کہ وہ قبر کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ شاریہ بھی زبیدہ خانم کو اپنی ماں کی طرح چاہتی تھی، مگر نجم الدین ایوب کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر بھی زبیدہ خانم اسے اکثر یاد آیا کرتی تھیں۔ آج جب شاریہ نے صلاح الدین کی زبانی زبیدہ خانم کے بارے میں انتہائی مایوس کن خبر سنی تو وہ بے قرار ہو گئی اور شدید التجا کے لہجے میں صلاح الدین سے کہنے لگی، یوسف، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لوں۔ شاریہ کی درخواست سن کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو خود تمہارے پاس آیا تھا کہ تم والدہ صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کرو کہ اب دعا ہی ان کا علاج ہے۔ پھر شاریہ صلاح الدین کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ زبیدہ خانم پہچاننے میں نہیں آتی تھیں، اور خود شاریہ بھی اتنی بدل گئی تھی کہ زبیدہ خانم اسے پہچان نہ سکیں۔ پھر جب صلاح الدین نے انہیں بتایا تو وہ شاریہ کو دیکھ کر رونے لگیں۔ میری بچی، ہم سب مجبور ہیں، مگر وہ مالک و مختار ہے۔ شاریہ جھکی، زبیدہ خانم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، اے موت و حیات کے مالک، اگر میری ماں کا وقت پورا ہو چکا ہے تو ان کی جگہ میرا صدقہ جان قبول کر لے، اور اگر ان کی سانسیں باقی ہیں تو میری زندگی کے ماہوں سال انہیں بخش دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد شاریہ نے زبیدہ خانم کے سر سے پاؤں تک 7 بار اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ ہر مرتبہ وہ زبان سے چند مخصوص کلمات ادا کرتی تھی، ہر بلا دور، دور، بہت ہی دور۔ یہ عمل کر کے شاریہ اپنی خانقاہ میں واپس چلی گئی اور زبیدہ خانم حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہونے لگیں۔ صلاح الدین شاریہ کی اس طرز عمل پر حیران رہ گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے پرسوز لہجے میں اپنی والدہ سے کہا، محترم، آپ نے دیکھی شاریہ کی محبت؟ وہ غیر ہے مگر پھر بھی آپ کی صحت کے لیے اپنا صدقہ جان دینے پر آمادہ ہے، اور ایک ہم ہیں آپ کی حقیقی اولاد، مگر کسی بھائی کو بھی اپنی ماں کے لیے یہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ زبیدہ خانم کیا جواب دیتی؟ بیٹے کی باتیں سن کر بہت دیر تک روتی رہیں، پھر رک رک کر بولیں، میں ہمیشہ اس کی مقروض رہوں گی، حق تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں بلند درجات عطا فرمائے۔ بلند درجہ تو اسے مل چکا ہے، صلاح الدین ایوبی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ طبیبان خاص کے کیمیا اثر نسخے رائگاں گئے، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے 2 لفظ آسمان پر سنے گئے۔ پھر صلاح الدین دوبارہ شاریہ سے ملا، مگر اب کی بار اس کے ملنے کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا، جیسے کوئی عقیدت مند کسی خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو۔ میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا شاریہ۔ صلاح الدین ایوبی نے کم و بیش وہی الفاظ اپنی زبان سے دہرائے جو زبیدہ خانم نے کہے تھے۔ تمہاری دعاؤں سے میری والدہ محترمہ کو صحت ملی اور میرے بے قرار دل کو سکون۔ ایک گناہ گار کی دعائیں ہی کیا ہیں؟ شاریہ کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ مجھے استاد گرامی نے سب کچھ بتا دیا، سارا شہر ہی تمہاری دعاؤں سے فیضیاب ہو رہا ہے، صلاح الدین نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا۔ یہ تو استاد گرامی کی عظمت ہے کہ انہوں نے مجھ راندہ درگاہ کنیز کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ یکا یک شاریہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ دعا تو خیر وہ خود کرتے ہیں، اور شہرت ہم ناکارہ لوگوں کی ہو جاتی ہے۔
یہ سب فریب نظر ہے یوسف۔ پھر بھی اگر تم میری دعاؤں کو مؤثر سمجھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں سکون مل گیا اور میری ریاضت ٹھکانے لگ گئی۔ مجھے تمہاری صحت کی بربادی دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے شاریہ۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ اگر والدہ محترمہ سے عہد نہ کر چکا ہوتا تو میں تمہیں اس طرح تنہا نہ چھوڑتا۔ ایفائے عہد ہی سب کچھ ہے یوسف۔ شاریہ پر ایک جذب کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جس نے عہد توڑا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ مجاہد ہو کر میری تنہائی پر روتے ہو؟ تمہیں تو ملت کے غم میں اشک بار ہونا چاہیے۔ شاریہ بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جس یوسف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بے قرار رہتی تھی، آج وہی یوسف اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اب میرے لیے تنہائی اور محفل میں کوئی فرق نہیں، قربتیں اور فاصلے سب برابر ہیں، وصال و فراق دونوں یکساں ہیں۔ اب تم جاؤ، باہر کچھ ضرورت مند خواتین کھڑی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شاریہ کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا مگر شاریہ نے اسے دوبارہ ٹوک دیا۔ دیکھو یوسف، تم مجھے زیادہ پریشان مت کرو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس ایک جملے میں شاریہ کی زندگی کا تمام کرب پوشیدہ تھا۔ صلاح الدین اس کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاریہ نے اسے آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا، یوسف تمہاری منزل بہت دور ہے، اتنی دور کہ تم ان فاصلوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کہ یہ سب راستے کا پتھر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی چلا گیا۔ شاریہ رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی اور پھر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ صلاح الدین کے جاتے ہی شاریہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ دراز تھے اور وہ گریہ ازاری کے انداز میں دعا کر رہی تھی۔ اے اللہ، جب میں تیری بندگی کا اقرار کر چکی تو یہ درمیان میں دوسرا کون ہے؟ اسے میرے دل سے نکال دے۔ میں بہت کمزور ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ پھر روتے روتے وہ اس قدر نڈھال ہو گئی کہ اس نے اپنی بوڑھی خادمہ سے کہا، آپ ان تمام عورتوں کو میرا سلام کہیں اور معذرت کر لیں کہ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔